السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء۔ وقال الذين کہا ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شریک ٹھہرائے، لو اگر شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس نہیں رسولوں پر مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ اس آیت میں کافروں کا قول بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام اور حلال کر لیتے ہیں، تو دراصل یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہ کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ کرنے دیتا، ہم نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیجتا، ہمیں منع کرتا۔ لیکن جب ہم کر رہے ہیں تو اللہ کچھ بھی نہیں ہمیں کہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں روکا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنی کتابیں نازل فرما کے تمہیں شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم رسولوں کی تکذیب کرتے ہو اور شرک پہ اصرار کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو جبراً مومن کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کی آزمائش ہی ممکن نہیں ہے نا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر یہی بات تو سمجھاتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی آزادی اور اختیار کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعمال کرو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کچھ کر سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچا سکتے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب اور کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ بَعَثْنَا ہم نے بھیجے فی کل امت رسولاً ہر ایک امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا اجتناب کرو بچو طاغوت طاغوت سے، فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، فمنہم پس ان میں سے من ھدی اللہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم اور ان میں سے من حقت علیہ الضلالہ جس پر حق ہو گئی، سچ ہو گئی گمراہی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس سیر کرو چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیجا اور پیغام بھی پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور ایمان نہیں لائے، تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ان تحرص اگر آپ حرص کریں، خواہش کریں، علی ہداہم ان کی ہدایت پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من یضل جس کو وہ گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ ان کی ہدایت کی خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں دل سے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن جو گمراہ ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ گمراہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ رہنے دیا اور ان کو جہنم کا حقدار کر دیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور کتاب بھیجی، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کو کوئی ہدایت کی بات توفیق نہیں کرتی اس بات کی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور وہ اس طرح سے گمراہ ہی رہ گئے، ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ان کو اس گمراہی سے بچانے والا اور ہدایت کے سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، من یموت، وہ جو مر جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو کبھی زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بلا کیوں نہیں، وعدن وعدہ، علیہ اس پر، حقاً سچا، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ کافر لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ مٹی میں مل جانے کے بعد اس کا دوبارہ جی اٹھنا ان کو مشکل و ناممکن نظر آتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ تصدیق نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس دوبارہ زندہ ہونے پر قسمیں کھا کے تاکید و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دوبارہ نہیں جی اٹھنا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ لِيُبَيِّنَ، تاکہ وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، الَّذِي وہ چیز، یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، فِيهِ اس میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ وہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، أَنَّهُمْ بے شک وہ، كَانُوا ہیں وہ، كَاذِبِينَ جھوٹ بولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان پر صاف اور واضح کر دینی ہے جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس میں اختلاف ہے؟ دوبارہ جی اٹھنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں مومنین کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ نہیں جی اٹھنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن قیامت واقعہ ہوگی اور یہ ان سب چیزوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ انما بے شک صرف، قولنا قول ہمارا، لشيء کسی کام کے لیے، اذا جب، اردناه ارادہ کرتے ہیں ہم، ان نقول کہ ہم کہیں، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کلمہ کن کہنے سے ہر چیز کو وجود میں لے آتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا واقعہ ہونا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان ڈھانے کے لیے کسی مزدور، انجینئر اور مستریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہنا ہے اور کن کہنے سے ہی پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقعہ ہو جائے گا۔